بلال ایسا کون سا عمل ہے کہ جنت میں تمہارے جوتوں کی آواز سنائی دے رہی ہے؟ حضرت بلال کہتے ہیں اے اللہ کے نبی ویسا عمل تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن ہاں میں جب میں وضو کرتا ہوں اور وضو ٹوٹ جاتا ہے، ہوا خارج ہو جاتی ہے، پیشاب پاخانہ میں جاتا ہوں، میرے بھائیوں حضرت بلال کہتے ہیں جیسے وضو ٹوٹا میں نے فوراً دوبارہ وضو بنا لیا اور وضو بنا کے 2 رکعت نماز پڑھ لی۔ اللہ کے نبی کہتے بلال یہی وہ تمہارا عمل ہے جس کی بدولت، جس کی وجہ سے جنت میں تمہاری جوتوں کی آہٹ سنائی دے رہی ہے۔ کالے انسان ہے، لیکن میرے بھائیوں ایمان دیکھیے، دنیا میں اپنا چہرہ صاف کرنے سے پہلے یہ بھی سوچ لیجئے کہ ہمارا چہرہ کل قیامت کے دن کیسا آئے گا۔ قیامت کے دن جب بارگاہ الہی میں ہمیں پیش کیا جائے گا تو ہمارا چہرہ کیسا آئے گا؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے 30ویں پارے میں وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، کچھ لوگ ایسے ہوں گے اس دن جن کا چہرہ چمکتا دمکتا ہوگا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا چہرہ کھلتا ہوا ہوگا، وہ ہنستے ہوں گے، حساس و بساس ہوں گے، لیکن ہاں سنو ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قطرہ، لیکن کچھ لوگ اس حال میں بھی ہوں گے کہ ان کے چہرے پر سیاہی چل رہی ہوں گی، ان کے چہرے پر گرد پڑی ہوں گی، ان کا چہرہ دھندلا ہوگا، ان کا چہرہ کالا ہوگا، ان کے چہرے پر سیاہی چڑھ رہی ہوگی۔ آپ خود فیصلہ کریں کہ ہمارا چہرہ کل قیامت کے دن کس حال میں آئے گا۔ میرے بھائیوں آپ نے 2 کیٹیگری کے لوگوں کا حال بتا دیا، وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، کچھ لوگ اس حال میں آئیں گے کہ ان کا چہرہ چمکتا ہوگا، کچھ لوگ اس حال میں آئیں گے ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قطرہ، کہ ان کا چہرہ جن پر گرد پڑی ہوگی، ان کا چہرہ جن پر سیاہی چڑھ رہی ہوگی۔ میرے بھائیوں یہ لوگ کون ہوں گے؟ اللہ بتا بھی رہے یہ لوگ کون ہوں گے، اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہ وہی لوگ ہوں گے جو بدکار ہوں گے، یہ وہی لوگ ہوں گے جو کافر ہوں گے۔ میرے بھائیوں جنہوں نے اللہ کو نہیں مانا ہوگا، جنہوں نے توحید کا اقرار نہیں کیا ہوگا، جنہوں نے اللہ کی ذات پر ایمان نہیں لائے ہوں گے، 2 کیٹیگری کے لوگ آئیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں دنیا میں ہم اپنے چہرے کو صاف کر کے آئینہ میں دیکھتے ہیں کہ ہمارا چہرہ صاف ہوا یا نہیں، لیکن اپنے آپ کو یقین بنائیے، اپنے آپ کو پختہ کر لیجئے کہ کل قیامت کے دن ہمارا چہرہ کس حال میں آئے گا۔ بلال کالے ہیں لیکن اس کا چہرہ، اس کی شکل کل قیامت کے دن روشن چمکتا ہوا آئیں گے۔ ہم اور آپ دنیا کی خوبصورتی پسند کرتے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسامکم، اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھے گا، اللہ تمہارے بدن کو نہیں دیکھے گا، اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھے گا ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، دیکھے گا تو تمہارے دل کو دیکھے گا تو تمہارے اعمال کو دیکھے گا، تمہاری نیتوں کو دیکھے گا۔ اے لوگوں دنیا میں حسین و جمیل بننا ہے، بنو، منع نہیں ہے، لیکن اپنا چہرہ دنیا میں صاف رکھنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوچ لو کہ کل قیامت کے دن ہمارا چہرہ کس حال میں آئے گا، ہمارا شمار کن لوگوں میں ہوگا۔ میرے پیارے ساتھیوں بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ غریبا فطوبى للغرباء، اسلام کے ماننے والے ابتدائی دور میں اجنبی تھا اور اسلام بھی اجنبی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں اجنبیوں کے بارے میں خوشخبری سناتا ہے، فطوبى للغرباء، اجنبیوں کے لیے خوشخبری ہے۔ طوبہ جنت کا ایک نام ہے، اجنبیوں کے لیے خوشخبری ہے، اجنبیوں کے لیے خوشی کا مقام ہے، اجنبیوں کے لیے خوشی کا مقام ہے، اجنبی کے لیے جنت ہے، پردیسی کے لیے جنت ہے۔ اے لوگوں تمہاری تعداد بھلے ہی کم ہو،
ہم جانتے ہیں گاؤں میں سماج میں دو چار لڑکے ایسے ہوں گے جو نمازی ہوں گے، گاؤں میں سماج میں دو چار لڑکے ایسے ہوں گے جو داڑھی رکھنے والے ہوں گے، سماج میں دو چار لڑکے ایسے ہوں گے جو جہیز کے بغیر شادی کیے ہوں گے، لیکن دنیا اس کا مذاق بناتی ہوگی، دنیا اس کا مذاق اڑاتی ہوگی اور یہ کہتی ہوگی کہ دیکھو فلاں صاحب ہے داڑھی رکھے ہوئے ہیں، فلاں صاحب ہے جو اللہ اللہ کرتا ہے، دیکھو فلاں صاحب ہے جو شادی میں جہیز تک نہیں لیا ہے۔ میرے بھائیوں، اچھے لوگوں کا مذاق دنیا میں اڑائے جائیں گے، اچھے لوگوں کی تعداد کم ہوں گے۔ آج دیکھو جو بائک پر اسٹائل ہو کے چلتا ہے ان کو دنیا نام کرتی ہے، ان پر دنیا ناز کرتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ دیکھو فلاں لڑکا اسمارٹ ہے، فلاں لڑکا ہینڈسم ہے، لیکن اگر کوئی صوفی صاحب ہے ان کا تذکرہ نہیں ہوگا، ان کو لوگ نظر انداز کر دیں گے۔ اے نظر انداز کرنے والے اور اے وہ لوگوں جن کو نظر انداز کیا جاتا ہے، جو اجنبی بن کر رہتے ہیں، جو اسلام کو اجنبی سمجھ کر اجنبی بن کے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ خوشخبری سناتا ہے فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، ایسے لوگوں کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ میرے بھائیوں، ایسے لوگوں کی بشارت جنت ہے۔ اسلام شروع میں آیا تو پورے بستی والے ایمان ایک بیگ نہیں لائے، اسلام شروع میں پھیلا، اسلام کی دعوت شروع میں آئے تو اسلام پورے کے قصبہ والے ایمان نہیں لائے، پورے پورنیہ والے ایمان نہیں لائے، پورے ہندوستان والے ایمان نہیں لائے، کہیں کا ایک آدمی، کسی بستی کا ایک فرد۔ میرے بھائیوں، اسی طرح کرتے کرتے اسلام پھیلا ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت پانے والی، جن کی دردناک شہادت کا واقعہ میں آپ کے سامنے سنانے جا رہا ہوں۔ اسلام میں پہلی شہادت کا درجہ پانے والی خاتون حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ میری ماں بہنوں، اس جلسے میں آئی ہو تو سنو، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے تمہارے کانوں میں ٹکرا رہی ہے، سنو۔ حضرت سمیہ یہ عورت ہے، حضرت سمیہ یہ لیڈیز ہے، حضرت سمیہ خاتون ہے، لیکن ایمان کتنا مضبوط ہے۔ حضرت سمیہ ایمان لاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت کو عام کیا تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئی۔ مکے والوں کو پتا چلا، عرب والوں کو پتا چلا کہ حضرت سمیہ ایمان لائی ہے، ایمان لائی، اوپر سے اسلام کا پرچار کر رہی ہے، اسلام کی دعوت کو عام کر رہی ہے، گھروں میں جا کر اسلام کی دعوت عام کر رہی ہے۔ لوگوں کو پتا چلا سمیہ ایمان لائی ہے۔ کچھ عورتیں بھی سمیہ کے پاس جا کر ایمان لاتی ہیں، اسلام کا کلمہ سیکھتی ہے، دین اسلام سیکھتی ہے۔ میرے بھائیوں، ابو جہل کو جب پتا چلا تو ابو جہل کو یہ لگا، کچھ ناگوار محسوس ہوا، ابو جہل کو ناگوار محسوس ہوا۔ ابو جہل نے سمیہ کو اپنے پاس بلایا اور کہا سمیہ، سنا ہو کہ تم ایک اللہ پر ایمان لائی ہو، اے سمیہ کیا تمہیں دولت چاہیے؟ اے سمیہ کیا تمہیں عرب کی گدی میں بیٹھنا ہے؟ کیا تمہیں سنگھاسن پر بیٹھنا ہے؟ کیا تمہیں کرسی پر بیٹھنا ہے؟ اے سمیہ اگر تم چاہتی ہو تو پورے عرب کے خزانے تم کو لا کر دے دیں گے، لیکن سمیہ تم ایمان سے ہٹ جاؤ، سمیہ تم ایمان چھوڑ دو۔ ایک عورت ہے، ایک طرف ایمان ہے، دوسری طرف پوری دنیا کی سلطنت مل رہی ہے، جاہو منصب سمیہ کو مل رہا ہے، لیکن میرے بھائیوں سمیہ کا ایک ہی جواب ہو، جس پر ایمان لائی ہو، جس اللہ پر ایمان لائی ہو، میں اپنے ایمان سے باز نہیں آؤں گی۔ ایک اللہ پر ایمان لائے ہوں، میں اپنے ایمان کو نہیں چھوڑوں۔ میرے بھائیوں ابو جہل سمجھایا، ایک دن سمجھایا، 2 دن سمجھایا، 3 دن سمجھایا، ڈرایا دھمکایا، مارنے کی دھمکی دی، جلانے کی دھمکی دی، نیزہ
سے مارنے کی دھمکی دی، تلوار سے مارنے کی دھمکی دی، لیکن سمیہ کا ایک ہی جواب، اللہ پر ایمان لائی ہو، ایک اللہ کو رب مانی ہو، اس کے علاوہ کسی اور کو مانوں گی ہی نہیں، ایک اللہ پر ہمارا ایمان ہے۔ ابو جہل کو آخر غصہ آیا، اتنا غصہ آیا، سمیہ کے پاس آئے اور کہا سمیہ تمہیں آخری بار کہہ رہا ہوں تم ایمان سے ہٹ جاؤ، لیکن سمیہ ایمان سے ہٹی نہیں، تو ابو جہل نیزہ لایا اور سمیہ کے زیر ناف کے نیچے سمیہ کی شرمگاہ پر نیزہ مار دیا، خون سے لٹپٹ سمیہ، زمین میں سمیہ کا پہلا خون گرا، زمین رنگین ہوا۔ میرے بھائیوں، اسلام کی راہ میں شہادت پانے والی کوئی اگر پہلی خاتون ہے تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کے بیٹے کے سامنے ان کی بے حرمتی کی گئی، ان کے جسم سے کپڑا اتارا گیا اور سمیہ کی شرمگاہ پہ نیزہ مار دیا گیا۔ سمیہ کے سامنے ان کا بڑا بیٹا ہے، سمیہ کے سامنے ان کا جوان بیٹا ہے، لیکن سمیہ کہتی ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے اپنے ایمان سے ہٹوں گی نہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے ایمان سے ہٹوں گی نہیں۔ میرے بھائیوں، پہلی خاتون ہے جنہوں نے شہادت کا درجہ پایا۔ میرے بھائیوں، ان کے بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے، ان کے بیٹے کو بھی مار دیا جاتا ہے، ان کے شوہر پہلے ہی انتقال کر چکے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان کے پورے کنبے قبیلے اسلام کی خاطر اپنی قربانی پیش کر دی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خاتون ہے جو شہادت پانے والی پہلی خاتون ہے جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے فرمایا اے سمیہ، اے عمار، اصبروا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے آل یاسر، اے سمیہ کی اولاد، اے سمیہ کے قبیلے سنو، اصبروا صبر کرو، فإن موعدکم الجنہ، یقیناً اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ میرے بھائیوں، ابو بکر اکیلا جنتی، عثمان اکیلا جنتی، عمر فاروق اکیلا جنتی، لیکن سمیہ کے بارے میں کہہ رہے وہ سمیہ تم اکیلے ہی نہیں بلکہ پورے قبیلے، اصبروا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، پورے قبیلے ایک ساتھ جنتی۔ اسلام شروع میں اجنبی تھا اور پھر ایک ایسا دور آئے گا کہ ہم اجنبی بن کر رہ جائیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج دیکھ لیجئے فیشن کا زمانہ ہے، زمانہ ویسے تو اللہ کا ہے، لیکن لوگ اس دور میں فیشن کو اپنا مشن بنا لیا ہے، فیشن کو اپنا طریقہ بنا لیا ہے۔ کوئی اگر امت محمدی پر چل رہا ہے تو اس کا مذاق بنایا جاتا ہے، لیکن میرے بھائیوں یاد رکھو، ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی حضرت علی کی طرح گزارنی ہے، ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی حضرت بلال کی طرح گزارنی ہے، حضرت عثمان کی طرح گزارنی ہے، حضرت عمر فاروق کی طرح گزارنی ہے۔ دنیا جو کرتی ہے کرنے دیجئے، کوئی اگر شاہ رخ خان کا اسٹائل مارتا ہے مارنے دیجئے، سلمان خان کو اپنا ہیرو مانتا ہے ماننے دیجئے۔ میرے بھائیوں، اجنبی بن کر اگر رہو گے تو حضرت علی کی زندگی کو اپناؤ، اجنبی بن کر اگر رہو گے حضرت عمر فاروق کی زندگی کو اپناؤ، اجنبی بن کر اگر رہو گے تو طلحہ کی زندگی کو اپناؤ، اجنبی بن کر اگر رہو گے تو عمر فاروق کی زندگی کو اپناؤ۔ شاہ رخ خان، عامر خان، سلمان خان، چاہے جتنے بھی ہیرو ہیں جو ناجائز طریقے سے چل رہے ہیں، جو شریعت کے مخالف راستے میں چل رہے ہیں، جو ان کے طریقوں کو اپنا رہے ہیں اور دنیا ان پر ناز کرتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ ماڈرن دون کا انسان ہے، میرے بھائیوں آپ کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، جانے دیجئے۔ آپ کو لوگ پردیسی سمجھ رہا ہے، سمجھنے دیجئے، لیکن آپ یہ سمجھ کر رہیے کہ اللہ نے ہمارے لیے بشارت دی ہے، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، ہمارے لیے اور آپ کے لیے جو اجنبی بن کر رہیں گے ان کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، جنت کی بشارت ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے، اس وقت کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے، اس وقت کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا۔
مارا گیا، پیٹا گیا، ننگا کیا گیا، کوئی ساتھ دینے والا نہیں۔ میرے بھائیوں، بدع الاسلام غریبا وسیعود کما بدع غریبا فطوبى للغرباء۔ اسلام شروعاتی دور میں اجنبی تھا، ماننے والے اجنبی تھے، پھر ایک ایسا دور آئے گا کہ آپ اجنبی بن کر رہ جائیں گے، آپ کی حیثیت نہیں رہے گی، آپ کی تعداد زیادہ نہیں رہے گی۔ آپ سماج میں دیکھ لیجئے، اچھے لوگ گنے چنے ملتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، وقت بہت کم ملا، میں اپنی باتوں کو یہی سے ختم کرتا ہوں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے، باری الہ اس جلسے کو قبول عطا فرمائے۔ اے اللہ، جتنے بھی لوگ اس میدان میں آئے ہیں، ہماری اور آپ کی قربانیاں جن لوگوں کی بھی شامل ہوئی ہے، جتنے لوگوں کی قربانیاں شامل ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی قربانی کو قبول عطا فرما۔ ہم سب کو ستیہ دھرم پر چلنے کی پیروی عطا فرما۔ جو لوگ بھی یہاں آئے ہیں، صحیح نیت، صحیح ارادے کے ساتھ آئے ہیں، ان کے ارادے کو مضبوط بنا دے۔ اے اللہ، ہم سب کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ ہم سب امت محمدیہ کو صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔